رات کے 10 بج رہے تھے۔ موسلادھار بارش پورے شہر پر برس رہی تھی۔ سڑکیں تقریباً خالی تھیں، لیکن ایک لڑکا بھیگتا ہوا موٹر سائیکل پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا نام احسن تھا۔ خوبصورت مگر باکردار نوجوان تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتا، شام کو ملازمت کرتا اور رات کو آن لائن فری لانسنگ کرکے اپنی بیمار ماں سائرہ کے علاج کے لیے پیسے جمع کرتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بھیگے ہوئے کپڑے بدلے اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ امی، دوا کھا لی آپ نے؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بیٹا، مگر تم خود کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو؟ احسن نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ جس دن آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گی، اسی دن میری ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف شہر کے سب سے بڑے بنگلے میں مریم رہتی تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، مگر دولت کے باوجود خوش نہیں تھی۔ اس کے والد جاوید ملک ایک سخت مزاج بزنس مین تھے، جبکہ اس کی سوتیلی ماں شمائلہ ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ صرف اس کی چھوٹی بہن زارا ہی تھی جو دل سے مریم سے محبت کرتی تھی۔ اسی رات جاوید ملک نے اعلان کیا، اگلے مہینے تمہاری منگنی حارث سے ہوگی۔ مریم چونک گئی۔ لیکن ابو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جاوید نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ مریم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ اگلی صبح احسن کیفے میں جا رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو گئی۔ وہ فوراً اپنی موٹر سائیکل سے اترا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ مریم تھی۔ احسن نے اسے باہر نکالا۔ چند لمحوں بعد گاڑی کے انجن سے دھواں نکلنے لگا۔ مریم ابھی تک خوف زدہ تھی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ احسن نے مسکرا کر کہا۔ شکر کریں اللہ کا، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا۔ پہلی بار مریم کسی ایسے شخص سے ملی تھی جس نے اس کی دولت نہیں بلکہ اس کی جان کی فکر کی تھی۔ چند دن بعد مریم نے احسن کو ڈھونڈتے ہوئے اسی کیفے کا رخ کیا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ آپ واقعی یہاں کام کرتے ہیں؟ احسن ہنس دیا۔ جی، کافی بھی بناتا ہوں اور برتن بھی دھوتا ہوں۔ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ احسن نے جواب دیا۔ رزق کمانے میں کبھی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جواب مریم کے دل میں اتر گیا۔ اسی دن کے بعد وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے کیفے آنے لگی، کبھی کافی پینے، کبھی کتاب پڑھنے اور کبھی صرف احسن سے دو باتیں کرنے۔ ایک دن مریم نے پوچھا، اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ احسن نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، اپنی امی کا علاج، پھر ایک چھوٹا سا گھر جہاں سکون ہو۔ مریم خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خوشی صرف دولت سے نہیں ملتی۔ دوسری طرف حارث کو معلوم ہو گیا کہ مریم اکثر ایک عام لڑکے سے ملتی ہے۔ اس نے غصے سے اپنی دوست کامران سے کہا، اس لڑکے کو مریم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوگا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فکر نہ کرو، ایسا کھیل کھیلوں گا کہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ادھر ایک شام مریم نے احسن کو دریا کے کنارے بلایا۔ دونوں خاموش بیٹھے غروب ہوتا سورج دیکھ رہے تھے۔ مریم نے آہستہ سے کہا، احسن، کیا تم قسمت پر یقین رکھتے ہو؟ احسن نے مسکرا کر جواب دیا، قسمت سے زیادہ میں محنت اور سچی محبت پر یقین رکھتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں جان چکی تھی وہ احسن سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے گھر والے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی لمحے کچھ فاصلے پر کھڑا کامران اپنے موبائل سے دونوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اب اصل کھیل شروع ہوگا۔